پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے جو کہانی لے کر آئی ہوں وہ ہے ایک مغرور اور ظالم شہزادی کی کہانی۔ پیارے بچوں، ایک بادشاہ کی ایک اکلوتی بیٹی تھی جو کہ حسین بھی تھی اور اس کے بال بھی بہت گھنے تھے، مگر اس کی عادتیں بالکل گھٹیا اور بہت ہی چڑچڑی قسم کی عادتیں تھیں۔ بادشاہ کو اس سے بہت پیار تھا، اس نے اسے بچپن سے ہی بہت لاڈوں میں پالا تھا۔ اب وہ چاہتا تھا کہ وہ کسی اچھے گھرانے میں جائے جو اس کے لاڈ اور پیار اٹھائے، مگر اس کی اس حرکت کی وجہ سے اس کا چڑچڑاپن اور اس کی ضد مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ اب ایک دن شہزادی کو بادشاہ نے کہا کہ اب بیٹا میں تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں، اور تم بتاؤ کہ تمہیں کوئی پسند ہے؟ تو ہاں، شہزادی نے کہا جی ہاں، میں کسی ایسے شہزادے سے شادی کروں گی جو اس پہاڑ کے پار جہاں ایک بہت بری چڑیل رہتی ہے وہاں سونے کا ایک پتھر دبا ہے، وہ نکال کر لے کر آئے گا تو میں اس سے شادی کروں گی۔ میں کسی بہادر اور ہمت والے شخص سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اب بادشاہ نے اس کے آگے ایک لفظ نہ بولا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اسے شہزادی کی یہ شرط ماننی پڑے گی۔ وہ اس قدر ضدی اور چڑچڑی تھی کہ اگر وہ اس کی بات نہیں مانتا تھا تو وہ گھر میں توڑ پھوڑ اور نقصانات شروع کر دیتی تھی۔ ملازموں کو ڈانٹنا، گھر سے باہر نکالنا، تو کسی کو کچھ کرنا، کبھی اپنی ماں کو تنگ کرتی تھی۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، میں کسی ایسے بہادر شہزادے کو تلاش کرتا ہوں اور تم بھی اس کی تلاش جاری رکھو۔ شہزادی نے کہا ٹھیک ہے۔ چند ہی دنوں بعد بادشاہ ایک شہزادے کو لے کر آیا جو اپنی بہادری کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ بادشاہ نے شہزادی کو اس سے ملوایا اور کہنے لگا کہ بیٹا اس سے بات کر لو، اگر یہ تمہاری شرط مان سکتا ہے تو تم اس سے شادی کر لینا۔ شہزادی نے اسے اپنی تمام شرط بیان کر دی ملاقات میں، اور کہنے لگی کہ بس شادی تو تبھی ہوگی جب تم میری یہ شرط پوری کر دو گے۔ شہزادے نے کہا کہ یہ بہت مشکل کام ہے، کوئی شخص وہاں پہاڑ کے پار اکیلا نہیں جا سکتا۔ تم ایسی فضول شرطیں مت رکھو اور شادی کر لو، بعد میں دیکھا جائے گا۔ تمہیں اس سے کیا ضروری کام ہے؟ تم اس پتھر کو کیوں نکلوانا چاہتی ہو؟ وجہ تو بتاؤ۔ کہنے لگی وجہ کوئی نہیں، بس میں صرف دیکھنا چاہتی ہوں کہ کوئی مجھ سے کتنا پیار کر سکتا ہے، کوئی مجھ سے پیار کرنے کی حد تک کہاں تک جا سکتا ہے۔ شہزادی نے کہا کہ دیکھو شہزادی، کوئی بھی کسی سے اتنا پیار نہیں کرتا کہ وہ اپنی جان کو داؤ پر لگا دے۔ تم کچھ سمجھدار بنو اور شادی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مگر شہزادی تو اپنی ضد پر اڑی تھی۔ ضدی اور کھڑ مزاج شہزادی کہاں اس کی بات ماننے والی تھی۔ چند ہی دنوں بعد شہزادی نے سوچ بچار کی اور شہزادی کو جواب دے کر چلا گیا۔ کہنے لگا میں انتہائی بزدل شخص ہوں اور میں اس پہاڑ کے پاس نہیں جا سکتا۔ تمہارا دل چاہے تو کسی اور سے شادی کر لو۔ اب شہزادی منہ تکتی رہ گئی اور پیچھے سے برا بھلا کہنے لگی۔ کچھ ہی دن گزرے، بادشاہ پھر ایک شہزادے کو لے کر آیا اور کہنے لگا کہ بیٹا اب یہ شہزادہ تمہیں کبھی انکار نہیں کرے گا، یہ بہت ہی مشہور اور بہادر شہزادہ ہے، اس نے بہت بڑی جنگیں لڑی ہیں، یہ ان کارناموں سے نہیں ڈرتا۔ اب شہزادی نے اس سے بھی یہی شرط رکھی۔ اس نے شہزادی کو کہا کہ دیکھو شہزادی، میں جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں وہ کسی مقصد کے لیے لڑی ہیں، تم مجھے اپنا مقصد بتاؤ پتھر حاصل کرنے کا، تو میں اپنی جان کا رسک لوں گا، ورنہ کون اپنی جان کا رسک لیتا ہے۔ شہزادی نے پھر وہی بات کی، کہنے لگی کہ مجھے صرف تمہاری محبت کو دیکھنا ہے کہ تم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو اور میری یہ قربانی دے سکتے ہو اپنی جان کی یا نہیں۔ شہزادے نے اسے 2-3 دن تک کافی سمجھانے کی کوشش کی، مگر کوئی بات شہزادی کی عقل میں نہ آئی۔ وہ شہزادہ بھی شہزادی کو ایسے ہی چھوڑ کر چلا گیا اور کہنے لگا خدا حافظ، میں ایسے فضول کاموں کے لیے اپنی جان کو قربانی نہیں دے سکتا۔ اب جب شہزادی نے یہ سنا تو شہزادی پریشان ہو گئی اور رونے لگی، یہ تو کوئی بھی اس سے پیار ہی نہیں کرتا۔ بادشاہ نے اسے سمجھایا اور کہنے لگا کہ بیٹا، سبھی انسانوں سے پیار کرتے ہیں مگر کوئی کسی سے اتنا پیار نہیں کرتا یہ وہ اس کے لیے فضول کام پر اپنی جان گنوا بیٹھے۔ ہر انسان کو اللہ نے عقل اسی لیے دی ہے، تم کچھ عقل کا مظاہرہ کرو اور کسی اچھے سے شہزادے سے شادی کر لو۔ اب آخر شہزادی کو اپنی ضد توڑنا پڑی اور پھر بادشاہ نے جہاں اس کا دل کیا
وہاں اس کی شادی کر دی۔ اب شہزادی کی ضد اور اکڑ ختم ہو چکی تھی، کیونکہ اسے پتہ چل چکا تھا کہ کوئی بھی اب اس کی شرطیں پوری نہیں کرے گا۔ جتنی شرطیں اس نے پوری کروانی تھی وہ اپنے باپ سے کروا چکی تھی۔ یہاں پیارے بچوں، آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا ہے۔ تھینک یو۔